بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے تھے کمپیریٹیو فقہ کے تحت. تو آج ہم نے آداب الصیام کا مطالعہ کرنا ہے، ایٹیکیٹس کا، روزے کے آداب. دیکھیں، آداب کو سمجھنے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ پلرز نہیں ہیں، اوبلیگیشنز نہیں ہیں. ابھی ہمارا زیادہ زور اسی کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ دی آداب ہی تو ہیں، کون سا فرض باتیں ہیں. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آداب جو ہے وہ کسی بھی عبادت بلکہ کسی بھی فعل، وہ دنیاوی فعل کیوں نہ ہو، اس کی ورث کو بڑھا دیتے ہیں. ہم روزمرہ زندگی میں یہ جملہ شاید 20 مرتبہ استعمال کرتے ہیں، اس بندے میں تو ادب آداب نہیں ہے، اسے تو یہ نہیں پتہ کہ بات کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اب یہ سب کے ایٹیکیٹس ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے، پہننے اوڑھنے کے آداب ہیں. تو آداب جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کو کیا کرتی ہیں، ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے عبادات کا جو پورا نظام ہمیں دیا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازم درجے کی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو وہ عبادت ہی وجود میں نہیں آتی. کچھ چیزیں سنت درجے کی ہیں اور کچھ چیزیں آداب کے درجے کی ہیں. تو آداب کا لفظ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ان چیزوں کو مطلب ہلکا نہ کر دے، بس اتنا کہنے کا مقصد تھا. تو آداب کی اپنی ورث ہے، یہ آپ کی عبادت کو خوبصورت بنا دیں گی. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ گھر کو تعمیر کرنا. اب گھر کی تعمیر کے لیے مٹی، گارا، اینٹ، بجری، سریا یہ تو بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کی فنیشنگ کی بات آتی ہے. لیکن صرف آپ نے گرے سٹرکچر کھڑا کر لیا، گھر تو کھڑا ہو گیا، لیکن فنیشنگ سے جو اس کی لک نظر آئے گی وہ بہرحال گرے سٹرکچر میں آپ نے اگر 10 کروڑ بھی لگا دیے تو وہ لک نظر نہیں آئے گی. تو عبادت کی تزئین جو ہوتی ہے، یعنی عبادت کو جو ہم مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، وہ ہم اس کے ایٹیکیٹ سے، اس کے آداب سے خوبصورت بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے آداب کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس بہت بڑھ جاتی ہے. آداب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سحور، سحری کرنا. ہاں، اب ہم یہ بات کریں گے کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ہاں، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا. جیسے رات کو آپ لیٹ سوئے، الارم بھی لگایا لیکن صبح جاگ نہیں کھلتی انسان کی، ایسا ہو جاتا ہے. اب اگر وہ صبح اٹھا ہے اور اس نے 8 پیرا روزہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رکھ لیا ہے بغیر سحری کے، کیونکہ لیٹ اٹھا ہے، فجر کے وقت اٹھا ہے یا فجر بھی نکل چکی تھی، طلوع آفتاب یا اس کے بعد اٹھا ہے، تو وہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے، اسے روزہ رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ سحری کرنا روزے کے پلرز میں، ارکان میں شامل نہیں ہے بلکہ اس کے آداب میں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بہت سی جو سحری کی تاکید کرتی ہیں. تسحروا فإن السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، مطلب اس سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے. اب دیکھیں یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ سحری کرو؟ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ عبادت میں اس قدر ذوق اور شوق کا اظہار کر رہے تھے کہ تھوڑی توجہ دلائی جا رہی تھی کہ مطلب اتنی مشقت نہ اٹھاؤ عبادت کے نام پہ، تھوڑا کم کرو. لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ صوم وصال، یعنی صحابہ میں یہ عادت تھی کہ آپ سلم کو دیکھ کے وہ صوم وصال کی عادت ان میں ڈیولپ ہو چکی تھی، مسلسل روزہ رکھنا، مطلب روزے کو لمبا کرنا. تو اس لیے آپ سلم نے پھر حکماً یہ بات کہی کہ سحری کر لیا کرو، مطلب اعتدال کے ساتھ چلو ہیں. تو تسحروا فإن السحور برکہ ہے، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. اب انہوں نے ایک عنوان قائم کیا. دیکھیں بظاہر تو یہ بہت سادہ سا عنوان ہے، لیکن یہ بہت کچھ ہمیں سکھا جاتا ہے. بما یتحقق، سحری سے کیا مراد ہے، مطلب کتنا کھانا پینا ہے. بھائی سحری کا مطلب سحری کرنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ 4 پراٹھے کھاؤ. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سحری کے نام پہ ہم کہیں کہ جی نہیں سحری کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اتنا کھا لے کہ وومٹنگ شروع ہو جائے، یا اتنا کھا لے کہ اس کے بعد جو ہے وہ نیند طاری ہو جائے اور فجر بھی نہ پڑھ سکے. تو سحری کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس زمانے میں سحری کیا ہوتی تھی؟ 2 کھجوریں کھا لیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک روایت میں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے لے کے آئے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ السحور برکہ، سحری جو ہے اس میں برکت ہے.
فلا تدو، سحری مت چھوڑو، ٹھیک ہے، بھلے پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر ہو تو وہ بھی پی لیا کرو، یہ بھی سحری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دودھ کا ایک گلاس لے لیا، 2-4 کھجوریں لے لیں، پانی کا گلاس پی لیا، یہ بھی سحری میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سحری سے مراد یہی ہے، سپورٹ مل جائے آپ کو جو ہے نا۔ لاسٹ لیکچرز میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہم نے رمضان کو کوشش کرنا ہے کھانے پینے کا مہینہ نہیں بنانا، تربیت کا مہینہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان احادیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ پھر کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے سحری کرنے والوں پہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں یا رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ تو کچھ نہ کچھ کھا پی لے جس سے اس کو کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے۔ دوسرا کیا ہے، سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت جو ہے نصف لیل سے یعنی نصف رات سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع سحر تک، طلوع آفتاب نہیں، طلوع سحر، اس کے کیلنڈرز بنے ہیں، ایپس وغیرہ مل جاتی ہیں، آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں آپ کو ایپ مل جائے گی، روزانہ کے حساب سے آپ کو وقت بتا دے گی کہ فجر کس وقت طلوع ہوتی ہے، فجر، آفتاب نہیں، فجر۔ تو وہ جو طلوع فجر کا وقت ہے اس وقت تک۔ حضرت زید بن ثابت سے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ثم قمنا الی الصلاۃ، یعنی ایسے اجتماعی سحری ہوئی، پھر ہم فجر کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، یعنی آپ نے سحری کی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا 50 آیا، 50 آیت، مطلب اتنا دورانیہ تھا کہ جس میں 50 آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 50 آیتیں مطلب بہت چھوٹی بھی نہ کریں، بہت لمبی بھی نہ کریں، تو آپ سمجھے کو 15 منٹ لگ جائیں گے، بہت ٹھہر کے اگر انسان پڑھے تو 15 منٹ لگ جائیں گے، اور ہمارے ہاں بھی نمازوں میں تقریباً اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے، اذان اور نماز میں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر غفاری سے کہ میری امت جو ہے وہ خیر پر ہوگی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں، وَأَحَّرُ السُّحُورِ، اور سحری میں کیا کریں، تاخیر کریں۔ سحری میں تاخیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ طلوع فجر کے بعد سحری کریں، مطلب تاخیر سے مراد یہ ہے کہ اس کا وقت تو نصف رات سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخر وقت میں سحری کرے۔ تو یہ سحری کے وقت کی بات ہو گئی۔ آداب میں سے پہلا ادب ہم نے سحری کو ڈسکس کیا ہے کہ سحری کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اتنا بھی اہتمام نہیں کرنا کہ جس سے وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ دوسرا کیا ہے کہ طلوع فجر میں شک کا ہو جانا، الشک فی طلوع الفجر۔ دیکھیں پرانے زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں، کیلنڈرز بھی نہیں تھے۔ طلوع فجر سے مراد وہ سفیدی ہے جو سامنے افق سے، ہاریزن سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب تاریک ہوتا ہے ہاریزن جو ہے وہ ہمارا، مثال کے طور پہ مشرق سے اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق سامنے تاریک ہے، جہاں زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں اس کو ہم ہاریزن کہہ رہے ہیں، وہ سامنے تاریک ہے۔ جب آپ باہر کھیتوں میں جائیں گے نا، کھلے علاقے میں، تو اب وہ تاریک ہے تو ایک روشنی اٹھتی ہے، وہ کہتے ہیں بھیڑیے کی دم کی طرح، فقہاء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسے سیدھی روشنی اٹھتی ہے۔ یہ جب سیدھی اٹھتی ہے تو اس کو جو ہے وہ فجر کاذب کہتے ہیں، یعنی یہ وہ فجر ہے کہ جو کاذب سے مراد جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا۔ یہ روشنی پھر پھیلتی ہے، پہلے سیدھی اٹھتی ہے پھر یہ پھیلتی ہے افق کے اوپر، جب پورے افق پہ یہ پھیل جاتی، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے جب پورے افق پہ پھیل جاتی ہے اس کو ہم فجر جو ہے وہ صادق کہتے ہیں، سچی صبح، یعنی اب سچی صبح ہوئی ہے، اسی کو طلوع فجر کہتے ہیں۔ تو وہ جو پرانے زمانے میں لوگ اسی طرح سے پہچانتے تھے طلوع فجر کو، یعنی روشنی کے پھیل جانے سے۔ قرآن نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک بلیغ استعارہ استعمال کیا کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو وہ سیاہ دھاگا رات کا دھاگا ہے اور وہ سفید دھاگا صبح کا دھاگا ہے، تو وہ جب آپس سے جدا ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی سیاہ دھاگے میں سے سفید دھاگا نکل آئے، سفید دھاری جو ہے سامنے افق پہ آپ کو واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے، تو یہ طلوع فجر ہے، یہ اس کا اصل وقت ہے۔ اب اس کے کیلنڈرز بن گئے، خیر بہرحال۔ تو اگر طلوع فجر میں شک ہو تو اس وقت وہ کیا کرے؟ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، انی اتسحر فاذا شککت امسکت، کہ میں سحری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے شک ہو گزرتا ہے تو میں رک جاتا ہوں۔
یعنی طلوع فجر ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک اندازہ لگاتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں ہوتے تھے، اب ہر بندہ چھت پہ چڑھ کے اس طرح سے تو نہیں دیکھتا تھا نا، یہ نہیں تھا مطلب. تو جب مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ اب طلوع فجر ہو گئی ہے تو میں رک جاتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، کل ما شککتا حتی لا تشک. ٹھیک ہے، جب تک تو شک میں ہے نا اس وقت تک تو کھاتا رہے، یہاں تک کہ تیرا شک ختم ہو جائے. یعنی صرف شک کی وجہ سے تو نے نہیں رکنا، کیونکہ شک پڑتا ہے. ہم نے جو ابھی بات کی تھی فجر کاذب سے، فجر کاذب میں روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن افق پہ پھیلتی نہیں ہے، سیدھا اوپر کی طرف نکلتی ہے، بھیڑیے کی دم کی طرح. ٹھیک ہے، تو اس سے بعض اوقات شک پڑ جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو شک اگر تمہیں پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روشنی تم دیکھ رہے ہو وہ روشنی جو ہے وہ فجر کاذب کی ہے، فجر صادق کی نہیں ہے. تو اس لیے شک اگر ہو تو کھاتے رہو یہاں تک کہ شک تمہارا دور ہو جائے، یعنی تمہیں یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تو پھر تم اس وقت رک جاؤ. خیر اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہے، مطلب اب ہمارے پاس کیلنڈرز آ گئے ہیں، اب تو شک کا مسئلہ نکل گیا نا، گھڑی بھی موجود ہے، کیلنڈر بھی موجود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی گھڑی جو ہے وہ سیل ختم ہو گیا ہو، اب یہ مسائل ہو جاتے ہیں. یا بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہے، یعنی 5:15 بج رہے تھے اور آپ کو لگا کہ 4:15 ہے اور آپ نے سحری کر لی، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بھول چوک ہو گئی. لیکن ابھی تک کی بات کیا ہے، فجر میں شک کا ہو جانا. نیکسٹ کیا ہے، تاجیل الفطر، افطار میں جلدی کرنا. یہ بھی اس کے آداب میں سے، ایٹیکیٹس میں سے ہے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، ما اجل الفطر، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں. ٹھیک ہے، افطار میں جلدی کرنے سے جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مراد نہیں ہے کہ سورج کھڑا ہے تو مطلب افطار شروع کر دیں. افطار میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا، آپ کے سامنے غروب ہو رہا ہے، اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اذان کا کوئی تعلق نہیں، اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ کھولنے سے. کہیں پہ بھی کسی نص میں نہیں ہے کہ اذان ہو تو روزہ کھولو، اس کا تعلق سورج کے غروب ہونے سے ہے. سورج آپ کے سامنے غروب ہو گیا، کھجور ہاتھ میں پکڑی ہے، آپ روزہ افطار کر لیں. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے شکی مزاج کے ہوتے ہیں کہ آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہو گئی ہے، روزہ نہیں کھولیں گے، نہیں 5-7 اذانیں ہو جائیں پھر روزہ کھولنا ہے. نہیں، اس میں نہیں پڑھنا، یہ آپ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں، یہ اس کے آداب کے کیا ہے، خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو عبادت میں اس قسم کا شک نہیں کرنا کہ جس سے آپ اوور برڈن ہو، آپ کی مشقت میں اضافہ ہو. اور پھر ایسا بندہ جو ہے نا وہ خود بھی مشقت میں پڑتا ہے، پھر ارد گرد اپنے لوگوں کو بھی تنگ کرتا ہے کہ پہلی اذان پہ کیوں روزہ تم نے کھول دیا، اچھا ان کی اذان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، یہ تو جلدی اذان دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سا سورج دے کے اذان دیتے ہیں، انہوں نے تو ایک مرتبہ سورج کھڑا تھا تو اذان دے دی تھی. تو اس طرح سے آپ کے سامنے کیلنڈر ہے نا، آپ کے موبائل میں ایپ ہے، آپ نے دیکھ لیا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، بس کافی ہے. مطلب 2 گواہیاں مل گئیں آپ کو، ایک اذان کی بھی اور ایک آپ کے کیلنڈر سے بھی مل گئی، تو بس کافی ہے. اب اس میں اتنا زیادہ شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ انسان بیٹھا رہے اور اس کو خواہ لیٹ کرے. تو افطار کو لیٹ نہیں کرنا. دوسری چیز کیا ہے کہ افطار جو ہے بعض روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر کھجور میسر ہو تو کھجور سے افطار کریں، یہ بہتر ہے، یعنی اس کے ایٹیکیٹس میں سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے. اور روزہ کیسے افطار کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، رطبات، رطب مطلب ایسی کھجور کو کہتے ہیں جو تر کھجور ہے، ہماری زبان میں تو اس کو ڈوکا کہہ دیتے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں. ایک کھجور وہ ہے کہ جو پک کے تیار ہو گئی ہے، اس کو تمر کہتے ہیں. یہ جو براؤن کلر میں ہمیں ملتی ہے یہ تمر ہے، ٹھیک ہے، جو عام مارکیٹ میں. ایک جو اس سے پہلے یلو ہوتی ہے، بیر کی مانند جو کھجور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو رطب کہتے ہیں، وہ تر کھجور ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے نا.
بعد میں وہ خشک ہو جاتی ہے، پانی اس کا خشک ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کچی کھجور، کچی تو خیر نہیں کہنا چاہیے، بہرحال آپ اس کو سمجھ لیں، کوئی نہ کوئی لفظ تو استعمال کرنا ہی ہے جی. ہاں، جو ابھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ خشک نہیں ہوئی، تو اس کھجور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ کھولتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، اور اگر وہ نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ والی کھجور جو کہ اد کچی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمر سے یعنی عام کھجور سے روزہ کھولتے تھے، خشک کھجور سے. اور اگر کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو حسا حسوات من ماء، تو اب پانی کے کچھ گھونٹ لے لیتے تھے. یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ نمک سے روزہ کھولنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی روایت مطلب نظر سے نہیں گزری. کھجور کا تذکرہ ہے، پھر پانی کا ذکر ہے، کھجور اگر میسر نہیں ہے. ایک اور روایت انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا کان احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، فلیفطر علی التمر، تو کھجور سے افطار کرے. فإن لم یجد التمر فعلی الماء فإن الماء طہور، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے. دیکھیں اب چیزوں کو کیسے جوڑا جا رہا ہے، بہت سمپل سی چیز ہے بھائی، روزہ ہی کھولنا ہے، روٹی کے نوالے سے کھول لیں. اب بات سمجھ، سینس کیا ہے، چھوٹے چھوٹے حکم میں سینس کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پانی سے افطار کرو. کیوں کرو؟ کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ، مطلب تربیت ہے نا. روزہ کا پورا نظام تربیت کے گرد گھوم رہا ہے. اور پانی بھی کیا کرتا ہے؟ کتاب الطہارہ ہم نے پورا پڑھا، پانی کا مقصد بھی کیا ہے؟ طہارت. ٹھیک ہے، روزے کا مقصد بھی طہارت. تو کیسے چیزوں کو لنک کیا؟ تو وہ پانی جو ہے تم اس نیت سے پیو کہ وہ جس طرح روزہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہارے اندر سے رذائل کو نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، جیسے ان کو پیوریفائی کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ پانی جو تم لے رہے ہو وہ بھی تمہارے اندر کی نجاستیں اور غلاظتیں اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی روزہ کھولتے ہوئے. تو پانی کیا ہے؟ یہ بھی پاک کرنے والا ہے، تو اس لیے پانی سے روزہ کھولو. خیر بہرحال مطلب آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ الدعاء عند الفطر واثناء الصیام، افطاری کے وقت دعا کرنا اور روزے کے دوران بھی دعا کرنا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ دعویٰ ما ترد، جو روزے دار ہے نا اس کے لیے ایک دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دعا کا بونس دیا ہوا ہے، جو وہ افطاری کے وقت اگر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کریں گے. اس نے ایک محنت کی ہے نا اللہ کے لیے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے بدلے میں آخرت میں تو اجر دینا ہی دینا ہے. دنیا میں اسے ایک اجر دے دیا، اور وہ یہ کہ یہ ایک ہر روزے کے بدلے میں تیرے لیے ایک بونس ہے کہ تو ایک دعا کر سکتا ہے، اور وہ دعا مردود نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگی. اور یہ دعا کس وقت کرنی ہے؟ افطاری سے پہلے. افطاری سے پہلے یہ دعا کرنی. اچھا، دعا رد نہیں ہوگی، اس کے پھر جو ہمارے ہاں شارحین ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے کئی ایک معنی کیے ہیں، کیونکہ وہ معنی ہمیں حدیثوں سے بھی مل جاتے ہیں کہ دعا کے رد نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ دعا اگر قبول نہیں بھی ہوتی، ہم دعائیں بھی تو الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا، یا اللہ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم لگا دے. او قبول تو ہوئی کوئی نہیں ہے، حدیث میں آتا تھا کہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں امریکہ کا صدر بن جاؤں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیں، اس کو وہ نعمت دے دیں، یا اس سے وہ آزمائش ٹال دیں جس کے لیے اس نے دعا کی. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور نعمت دے دیں، وہ نعمت اس کو نہ ملے اور دنیا میں اس کو اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت دے دیں، یا اس سے کوئی اور آزمائش ٹال دیں. ٹھیک ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ کر لے، اور آخرت میں اسے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ریوارڈ اور اجر ملے. تو یہ معنی ہے دعا کے رد نہ ہونے کا. اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی، تو ہم تو بس دعا کی کثرت کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کثرت کرو، دعا ضائع نہیں جاتی، اور نہ صحیح تو آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے. قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، آپ نے یہ دعا کی تھی، اچھا یہ مل گیا تھا، نہیں ملا تھا، چلو آج تو میں دے دیا.
تو اللہ سے مانگنے میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، یا نہیں ملا تو آخرت میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. سر یہ دعا میں جو آزمائش والی بات ہے یہ مشکل نہیں ہے؟ آزمائش میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش میں آزمائش میں ڈال دیں، مطلب کہ یا تو دعا قبول ہو جائے گی یا آخرت کے لیے آپ اس کو اجر ہو جائے گا، یا آزمائش آپ کی ہوگی، یہ سب؟ نہیں، آزمائش اس سے کوئی ٹال دی جائے گی، ڈال نہیں دی جائے گی، کوئی آزمائش اس سے ٹال دی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی انسان کے اوپر، انسان کی لائف تو ایسی ہے نا، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. ہر نئے دن جو ہے وہ ہمارے سامنے نئے چیلنجز ہوتے ہیں، نئی آزمائشیں ہوتی ہیں. بندہ یہ سوچتا ہی رہتا ہے اچھا یار اب تو اس سے نکل گیا. بڑی دفعہ اچھا کاموں کا برڈن اتنا ہوتا ہے، چلو یار یہ ہفتہ بس یہ ہفتے تک میں سیٹرڈے، اور اس کے بعد نئے 10 کام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زندگی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسی کہا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تمہاری زندگی میں نے ایسی بنائی ہے کہ تو نے بوجھ پہ بوجھ جھیل کے تھک ہار کے تو نے مجھ سے ملاقات کرنی. یعنی انسان اس دنیا میں تھکنے کے لیے آیا ہے، صحیح بات یہ. ٹھیک ہے. اور تھک کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس اب سارے کام وائنڈ اپ ہو گیا، اب تھوڑا سا ریلیکس ملتا ہے کبھی ایک آدھ دن کے لیے، پھر اس کے بعد وہی صورتحال ہو جاتی ہے. تو وہ آزمائشیں تو چل رہی ہیں. تو دعا اگر قبول نہ بھی ہو، یعنی جو مانگی ہے چیز وہ نہ بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ کوئی آزمائشیں اس سے ٹال دیتے ہیں. تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ تو ہے، دنیاوی فائدہ ہی ہے. تو دعا جو ہے نا وہ خاص طور پہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دعا کا اہتمام کریں. افطاری کے وقت میں دعا کا اہتمام کریں. مطلب اس وقت ساری توجہ ٹھیک ہے وہ افطاری کے اوپر ہوتی ہے، کھانا چن دیا گیا ٹیبل کے اوپر، لیکن اس کے باوجود تکلف کر لے انسان، دل نہیں بھی کر رہا، ٹھیک ہے، تکلف کر کے 5 منٹ بیٹھ جائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے کر لے، لیکن کرے ضرور. 2-4 دن تکلف کرے گا، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی. عادت کے بعد پھر کیفیت بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اور دعا میں کیفیت پیدا کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ دعا کو لمبا کریں. دعا کو لمبا کریں اور تنہائی میں کریں. یعنی مطلب کسی گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں اور مصلی بچھا کے جائے نماز بچھا کے اور تھوڑا لمبا کریں، 5-10 منٹ. آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جیسے دعا کو لمبا کریں گے کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے. بھلے اپنی زبان میں کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا اہتمام کرنا، یعنی دعا کا خاص طور پہ افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا. باقی روزہ کھولتے وقت کی دعائیں ہاں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. جیسے یہاں پہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے ہی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک ان تغفر لی. یا اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں. کوئی بھی دعا اللہ سے کر لے. دیکھیں دعا میں تو کوئی کنجوسی نہیں ہے، بخیلی نہیں ہے، یا دعا میں تو کوئی بدعت والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ دعا مانگنی ہے تو یہ نہیں مانگ سکتے. نہیں، وہ مطلب جو مرضی مانگ لے اللہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں جو ہے وہ یہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں. یہ الفاظ ذہب الظمأ، جب آپ روزہ کھولتے تھے تو آپ یہ بات کہتے تھے کہ پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، اور جو رگیں ہیں وہ تر ہو گئی ہیں. دیکھیں نا جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولتے وقت سب سے پہلے خاص طور پہ جب گرمی ہو تو انسان پانی پیتا ہے. اب پانی سے جب انسان کی پیاس بجھتی ہے تو اندر تک ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. تو ایک تو اس کا اظہار کرنا ہے، کہ یا اللہ یہ آپ کی مطلب نعمت کی اس وقت زیادہ قدر ہوتی ہے نا جب وہ وقفے سے ملے. روزانہ ہی ملتی رہے تو پھر مطلب روزانہ ہی پیزا کھاتے رہیں تو ظاہری بات ہے پیزے کی قدر کم ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ 6 ماہ میں ملے گا، کسی غریب مسکین سے پوچھیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کی قدر معلوم. میں جب نیا لاہور آیا مجھے ایسی ذہن میں آ گیا، تو مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ وہ مجھ سے عربی پڑھتے تھے، کوئی 24-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو آئس کریم کھلاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کارنیٹو آئس کریم وہ کھلائی. تو میں نے پہلی دفعہ کھائی تھی زندگی میں، تو اس کی لذت ابھی تک مجھے محسوس ہوتی ہے. تو وہ جب میں نے کھائی تو میں نے کہا اچھا یا اللہ دنیا میں ایسی نعمت بھی ہے یہ اتنی مزے کی چیز بھی ہوتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نعمت آپ کو کبھی کبھار ملے تو اس کی لذت اور ہوتی ہے. جب انسان ایک نعمت کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہی ہے، دن بھر میں انسان پیاسا رہتا ہے، جب شام کو پانی پیتا ہے تو بہرحال ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس فرحت کے احساس کو بھی ضائع نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. اس کو بھی اللہ کے شکر کا ذریعہ بنا لیں. بس یہ کہنے کا مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، ذهب الظمأ وابتلت العروق، اندر تک ٹھنڈک پیدا ہوئی. یا اللہ آپ کا شکر کہ یہ نعمت جو ہے مطلب وہ ہمیں
ہمارے لیے کتنی فرد بخش ہے، کتنی جو ہے وہ لذت کا سامان پیدا کر رہی ہے. وہ ثابت الاجر، اور آخرت کا اجر وہ تو ثابت ہو ہی گیا، وہ تو ہے ہی ہے. یعنی آخرت میں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ تو ہے ہی ہے. دنیا میں ہی اللہ نے لذت کا سامان پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور مرسل روایت ہے. مرسل روایت ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے. وہ روایت ہوتی ہے کہ تابعی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں ہوتا ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا اور آپ کے رزق بھی افطار کر. مطلب یہ بھی شکر کا انداز ہے، آپ کے لیے بھوکا رہا، اب جو کھانے کو ملا یا اللہ یہ بھی آپ کا ہی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا رہے. والدین کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اولاد جب تک، اب دیکھیں نا، والدین اور اولاد کا یہی تعلق ہوتا ہے نا. اولاد جب تک جو ہے وہ والدین کی شکر گزار رہتی ہے تو والدین کا دل بھی ٹھنڈا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ کم از کم ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور اس کو دے جاؤ، اولاد کو دے جاؤ، آگے سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی شکر گزاری نہیں ہے، کوئی جزاک اللہ بھی نہیں کہنا، تو والدین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسا ناشکرہ ہے، ناقدر ہے. تو یہی اللہ کا بھی معاملہ جو ہے، بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کو غور و فکر کر کے اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بندوں کے ساتھ تعلق میں ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، یہ لیا، یہ دیا، یہ کیا، وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے ساتھ بھی دیکھیں کہ دوہرا تعلق ہے، ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے. ایک اور روایت ہے سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاثہ لا ترد دعوتہم، جن کی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں سے ایک الصائم، روزے دار، حتیٰ یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار کرے. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ دعا کب کرنی ہے؟ افطار سے پہلے. ٹھیک ہے. تو روزے دار جو ہے وہ جب تک افطار نہ کرے اس وقت تک جو اس کی دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ رد نہیں کرتے. تو روزے کی حالت میں دعا کا اہتمام کریں. دوسرا کیا ہے؟ والامام العادل. اب یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. ایسا حکمران جو منصف ہو، انصاف کرنے والا، جسٹس کرنے والا. ٹھیک ہے. والمظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. بھلے دیکھیں ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کی دعا رد نہیں ہوگی. کبھی نہ کبھی ظالم پکڑ میں آئے گا، آج نہیں تو کل. بہت دفعہ میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مظلوم جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے، اور کئی سالوں بعد وہ ظالم اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو مکافات عمل ہوا ہے. تو ظالم پکڑ میں آ جاتا ہے، آج نہیں تو کل. تو تھوڑی دیر ہے، لیکن اللہ کے ہاں جسے ہم کہتے ہیں نا اپنے ہاں محاورہ ہے کہ اندھیر نہیں ہے. تو جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو آپ اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں. دیکھیے دنیا کا نظام تو آپ کو جسٹس نہیں نہ دے رہا. اصل میں تو اسٹیٹ کو جسٹس دینا چاہیے. اسٹیٹ تو دے نہیں رہا. عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے عدالتیں کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے لوگ کہتے تھے وکیل کریں، آپ کہتے ہیں یار وکیل کرنے سے بہتر ہے جج کر لو. ٹھیک ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ صورتحال ہے. اب جج کرتے ہیں، ساری جج کر رہے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں بندہ کہاں جائے بیچارہ مظلوم؟ ہر محکمہ جو ہے اس کو کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے گورنمنٹ کے محکمے. وہ کم از کم اتنا تو ہے لعنت بھیج دیا کریں. ٹھیک ہے. آپ کا کام نہیں ہے، کم از کم ان کے اوپر لعنت بھیج دیا کریں، اور روزہ کھولتے وقت لعنت بھیجیں کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرا حق مارا، اور نام لے کے اس کے اوپر لعنت بھیجیں. تو اتنا تو کریں تو وہ کم از کم اللہ کی طرف سے کوئی انصاف مل جائے، کوئی دل میں ٹھنڈک پڑ جائے. ٹھیک ہے. ورنہ تو اتنا ظلم ہے. صحیح بات ہے، اتنا ظلم ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا کرے؟ مظلوم تو ظاہری بات ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ مظلوم تو ہیں، بالکل ہیں. باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مظلوم بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہا ہو. ہاں یہ چیز اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. ظلم سہنے والا بھی جو ہے نا ظالم ہوتا ہے. ظلم سہنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کون تھی وہ خاتون جس کا کوئی مسئلہ نہیں کوئی اور، مطلب تو وہ کوئی اس کے بچے کے قتل کا مسئلہ تھا. تو جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد اس نے مقدمہ لڑنا چاہا، بعد میں اس نے واپس لے. لوگوں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میری 3 بیٹیاں ہیں. بس بہت بلیغ بیان تھا اس کا. ٹھیک ہے. میری 3 اور بیٹیاں بھی ہیں. مطلب تم مجھے، مطلب میں تو لڑوں اگر مجھے انصاف کیوں؟ انصاف تو ملنا نہیں ہے، 3 اور میری اٹھائی جانی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کہاں بولے؟ نظام اتنا خراب ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ ظالم کے خلاف بولتا بھی ہے، کون اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. اب مطلب رستے میں آپ کہیں ڈکیتی ہو رہی ہو، کتنی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, اس نے پسٹل تانا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ 4 گاڑیاں آگے ہیں 4 گاڑیاں پیچھے ہیں, ہر بندہ اپنے اس میں مست ہے, کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نظام اس کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ بس جیسے وہ مرغیوں کے دڑبے سے نا وہ ایک مرغی نکالتا ہے, ٹھیک ہے, چکن بیچنے والا, تو وہ باقی مرغیاں بس تھوڑا سا پھڑ پھڑاتی ہیں اور آواز نکالتی ہیں اور وہ نکال کے اس کو ذبح کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے, ایک بندہ پکڑتے ہیں اس کو, باقی لوگ تھوڑی سی چوں چاں کرتے ہیں. اچھا ان کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, یہ چوں چاں کیوں کی ہے تم نے, اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کم از کم یہ چوں چاں ہی کر لے, یہ تو احساس ان کو دلائیں کہ ہم زندہ ہیں, اور یہ چوں چاں کم از کم لعنت بھیج کے کر لے اس پورے نظام کے اوپر, اس ظالم کے خلاف, اور اعلانیہ لعنت بھیجے کہ یا اللہ ان کو پکڑے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, بس دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں. حل سب آزما لیے ہم نے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں. اگر ہم انفرادی سطح کے علاوہ جماعتی سطح پہ ان کو جواب دیں کچھ لوگ نہیں. جماعتی سطح پہ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ جماعتی سطح پہ حل ہم 70 سال سے آزما رہے ہیں. میں مایوسی میں نہیں جا رہا. کون سی جماعت ایسی ہے کہ جس کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہو چکا؟ مجھے بتائیں. جماعت اسلامی کا حل ہم نے دیکھ لیا, تنظیم اسلامی والا حل یہ سب نے استعمال کر لیا, بلکہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا. وہ عسکری ملیٹنٹس بھی آ کے ہم نے دیکھ لیے, طالبانائزیشن ہوئی, ہر ایک چیز کا ہم نے نتیجہ جو ہے وہ کر کے دیکھ لیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے قوم, ایز اے نیشن ہمارے اندر کرپشن ہے. پھر تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, نہ ہوئے نا. ایز اے نیشن ہمارے اندر کرپشن ہے. مذہبی طبقہ بھی اخلاق کے اس معیار پہ نہیں ہے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ نتائج نکل ہی نہیں رہے. بہرحال بہت سارے مسائل ہیں, ہم سب مطلب اس میں گھری ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں ایفرٹ نہیں ہوئی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایک دوست کہتے تھے پاکستان میں اتنی جماعتیں تحریکیں ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کا کام کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے, مطلب یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے, یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ جماعت اور تحریک کھڑی کرنے کے چکر میں ہے. ایک مسلک اس کے اندر آگے 20 مسلک بنی ہوئی ہیں, ایک مسلک کے اندر, ایک جماعت کے اندر آگے جماعتیں بنتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں حرکت ہے, یہ مسئلہ نہیں کہ حرکت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حرکت ساری ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا, اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ہم کسی اور وقت اس کو لے کے جائیں گے, کبھی ہم تجزیہ کریں گے تحریکوں کا. اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس پہ کبھی میں کسی وقت ریکارڈنگ کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جماعت بنتی ہے نا, وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, ریلیجس موومنٹ ہو, وہاں جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے, ایک اتھارٹی آ جاتی ہے, اور جہاں اتھارٹی آ جاتی ہے وہاں ابیوز پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں. سینٹرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. اس وقت میں اس مسئلے کا یہ حل ہے ہی نہیں کہ آپ جماعتیں بنائیں. جماعتیں بنانے سے کیا ہوگا؟ تحریک انصاف آئی نا, ٹھیک ہے, نون لیگ چور تھی, ٹھیک ہے, زرداری جو ہے وہ چور تھا, تحریک انصاف آ گئی. اب کیا ہوا؟ سارا توشہ خانہ کیس فلانا ڈمکانا یہ وہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بڑھے, مطلب کون سی ایسی پارٹی ہے جس سے ایک عام آدمی مطمئن ہو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو, جماعت اسلامی کی ہو, نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, غیر متعصب ہو کے سوچیں تو آپ کو سب کے اندر مسائل نظر آتے ہیں. اتھارٹی کا مسئلہ ہے, صرف اور صرف اقتدار کا مسئلہ ہے. ریلیجس پارٹیز میں بھی یہی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں, اقتدار کی جنگ ہے. ایسے میں اس کو ڈی سینٹرلائز کریں. ایک تو یہ ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ امیر ہونا ہی نہیں چاہیے, اور دوسرا کبھی بھی نیشنل لیول کی پارٹی نہیں ہونی چاہیے, لوکل لیول کی پارٹی. لوکل لیول کی پارٹی سے مراد یہ محلے کی پارٹی ہو, 70 بندہ مل کے یہ فیصلہ کرے, جیسے اللہ کے وسلم کے زمانے میں حلف الفضول ہوا تھا. حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول میں 70 بھی نہیں تھے. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اور اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ میری زندگی کا دور جاہلیت کا اس سے بہترین معاہدہ کوئی نہیں تھا. حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا؟ ظلم ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, قریش کے کچھ سردار ظلم کرتے تھے. ایک بندے نے آ کے خانہ کعبہ میں دعائی دی, اس نے کہا کہ یہ عجیب ہے, ہم آتے ہیں یہاں مطلب بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے, اور آپ لوگ اچھے مطلب اللہ کے گھر کے رکھوالے ہو, ہمارے اوپر ظلم کرتے ہو. وہ ساتھ تجارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے نا, تو قریش کے سردار ان کو لوٹتے تھے سارا کچھ, ابو جہل وغیرہ, یہ ساری اصلی اب اس وقت معاہدہ ہوا, کچھ شریف لوگ بیٹھ گئے وہاں مطاف میں, انہوں نے کہا کہ جی آئندہ کوئی مظلوم یہاں دہائی دے گا, ہم سارے کھڑے ہوں گے, کوئی بھی ہو, وہ قریش ہو غیر قریش ہو, ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ظالم کا بازو پکڑ لینا.
یہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا لوکل لیول پہ. اگر صرف اتنا کر لیا جائے 50 کام ہم نے آزما لیے. 70 لوگ ایک محلے میں جو ایک مسجد میں نمازی ہیں وہ یہ کام کریں گے. بھائی کسی کا مسئلہ ہے, وابٹا والے کرپشن کر رہے ہیں, اس کا زیادہ بل بھیج دیا, اس کا بجلی کا میٹر اتار کے لے گئے. 70 بندہ وابٹا کے آفس کے سامنے کھڑا ہو, اس کی FIR نہیں کٹ رہی, اس کے ساتھ گھر میں چوری ڈکیتی ہو گئی, سنیچنگ ہو گئی. 70 بندہ جو ہے وہ اپنا تھانے کے سامنے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, لوکل لیول پہ. ان 70 میں بھی کوئی ایک امیر ایک مہینے کے لیے بنائیں, ایک سے زیادہ مہینے کے لیے بالکل نہ بنائیں. روٹیشن ہو, ہر ممبر جو ہے رکن بنے, ورنہ یہاں پہ بھی ابیوز آف اتھارٹی پیدا ہوگا. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ابیوز آف اتھارٹی کا. اس بات کو جب ہم نے سمجھ لیا, اور یہ ختم کب ہوگا؟ جب آپ اتھارٹی کو ڈی سینٹرلائز کریں گے. دوسری صورت اخلاقیات, وہ اس قوم کی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. ہاں اخلاقیات بہتر ہو جائیں تو آپ کو امام عادل اوپر لے آئیں تو لیں, وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں, اس سے تو مایوسی ہے, اور ویسے بھی ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری چیز جس کو میں نے اپنے تھیسس میں بھی, بلکہ PhD کی تھیسس میں بھی پریزنٹ کیا, شورائی نظام. ایک بندہ اوپر لے کی نہ آئے. 70 بندہ ہے, 70 بندہ کی شورا ہے, میجورٹی سے فیصلہ کریں بس. ایک اس کو ڈی سینٹرلائز کریں. دوسرا, پرویز مشرف نے ایک کام, اس کی زندگی میں شاید وہ ایک کام ہی اچھا تھا کہ اس نے اختیارات کو, اتھارٹی کو منتقل کرنا چاہا تھا لوکل باڈیز کو, جو یونین کونسلز تھی. ہاں یونین کونسل کے لیول پہ دیکھیں, ایک محلہ ہے, ایک محلے میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے, اور یہ اگر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے محلے کی فکر کریں, کوئی شہر کی کوئی ملک کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شہر اور ملک کی فکر کرنے آئے گا, صرف اپنی اتھارٹی کے لیے آگے آئے گا, اور کوئی وجہ نہیں, کوئی وجہ نہیں بھی ہوگی, بہت مخلص بھی ہوگا, بعد میں پھر اتھارٹی کے چکر میں پڑ جائے گا. ہمارے ہاں ساری جماعتیں صرف ایک پرنسپل کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ اتھارٹی کا حصول, وہ بھی فرد کے لیے بس, اور وہی نظر آ رہا ہے. وہ میں ہوں, وہ آپ ہیں, ہم بھی اوپر آئیں گے. کوئی مخلص نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. کوئی اس طرح سے کریٹیک نہیں کریں گے آپ, کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. لیپا پوتی کرتے رہیں گے تو دیکھیں, تحریک انصاف والے اپنے بندوں کی کر رہے ہیں, نون لیگ والے اپنے بندوں کی کر رہے ہیں, پیپل پارٹی والے اپنے بندوں کی کر رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب والے اپنے بندوں کی اپنی ہر غلط بات جسٹیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب ایسے ہی کر رہے ہیں. مذہبی پارٹیاں بھی یہی کام کر رہی ہیں. اس معاملے میں بالکل بے رحم ہو کے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اس چکر میں بھی نہیں پڑنا کہ وہ لبرل ہے, یہ مذہبی ہے. بالکل بے رحم ہو کے تجزیہ کریں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے, اقتدار کا مسئلہ ہے, اتھارٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اخلاقیات بدقسمتی سے نہیں رہ گئی. جب پاور آتی ہے, جہاں پہ بھی پاور آتی ہے وہاں اس کا ابیوز پیدا ہوتا ہے. آپ پاور پیدا ہی نہ ہونے دیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. سر اس سسٹم کے اندر اگر مخلص اور عادل شخص بھی اگر اوپر آ جاتا ہے, کیا وہ تبدیلی اس طرح سے لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا, بالکل نہیں لا سکتا. کرپٹ معاشرہ ہے, تبدیلی وہ اس وقت لا سکتا ہے جب کہ وہ اس کا کیا نام تھا جو بنو امیہ کا تھا, ظالم حکمران, حجاج. ہاں حجاج آ جائے تو وہ تبدیلی لا سکتا ہے, حجاج بن یوسف. صحیح بات یہی ہے. حجاج بن یوسف آئے اور وہ آ کے کہے جس نے کرپشن کی اس کا میں ہاتھ کاٹ دوں گا, اور اگلے دن جو ہے وہ 5000 بندوں کا ہاتھ کٹاؤ. ایسا بے رحم آدمی جسے آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو, بالکل آخرت کو بلا کے بیٹھا ہو, وہ آ کے اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے. کوئی نرم مزاج آدمی آ کے اس کو نہیں ٹھیک کر سکتا, جتنا یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. بہت اسٹرکٹ ڈیسیژن لینے پڑیں گے, اور وہ کسی فرد واحد کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ فرد اگر نسبتاً بہتر ہے بھی, ٹھیک ہے, اس کے ارد گرد جمگٹا جن لوگوں کا ہے وہ سارے کیا ہے, مفاد پرست ہیں. لوگ آپ کو آگے چلنے ہی نہیں دیتے لوگ آپ کو. یہ سسٹم جو ہے نا وہ آپ کو آگے نہیں چلنے دیتا. وہ ایک صاحب پروگرام کرتے ہیں, وہ اینکر پرسن, مجھے نام اس کا یاد نہیں, آج کل وہ پٹواریوں پہ پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پٹوار خانوں میں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے نا. وابٹا کرپشن کر رہی ہے, پولیس آپ کی کرپشن کر رہی ہے, آپ کے پٹوار خانے کرپشن کر رہے ہیں, LDA کرپشن کر رہے ہیں, ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے. مظلوم بیچارہ جو ہے وہ پس رہا ہے. اب ایک پٹواری اس کے ساتھ لگا, کہنے لگا تم کیا کر لو گے, پورا نظام ایسا ہے, میرے اوپر جو ہے وہ تحصیلدار بیٹھا ہے, اس کے اوپر فلاں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کو بیچتے ہیں, وہ ان کو بیچتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں, اوپر
جو ہے وہ وزیروں تک جاتا ہے. تم نے کیا کر لینا ہے, پروگرام کرتے رہو, کیا فرق پڑا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تم بڑی جو ہے وہ یہاں آ کے کرپشن پکڑو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, پٹواری نے 5 ملازم رکھے ہوئے ہیں, اللیگل ہے, فلاں ہے, ڈمکان ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, وہ سب کو یہی باتیں سناتا رہا ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر, وہ پرواہ ہی نہیں کرتے. یعنی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, فلاں یہ اللیگل کام ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے پورے نظام میں ہم ہیں, پورا نظام کون گرا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں گرا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ جو گرانے کے لیے آئیں گے سب سے پہلے ان کو گرا دیا جائے گا نیشنل لیول پہ. یہ ہوا نا. اب مصر میں کیا ہوا, وہ مرسی کے ساتھ جو ہوا ہے بہت بڑا عالمی ہے. تو ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے رہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا ہے, یہ نہیں ہے. جو جماعت اسلامی کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ کسی درجے میں دیکھیں, سینٹ میں کوئی نہ کوئی بندہ پہنچا ہوا ہے, آپ کا کوئی سینیٹر ہے, مشتاق صاحب ہیں, کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. فائدہ تو ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فائدہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی نیشنل لیول پہ. نیشنل لیول پہ تبدیلی جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اتھارٹی ہے, بس اقتدار ہے, جماعتوں کا اقتدار. لڑائی ہو رہی ہے بس. اب جماعتیں بہت بن چکی ہیں, صحیح بات ہے, نئی جماعت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, نہ کوئی ریلیجس پارٹی, پہلے سے موجود ہیں, ان میں سے جس کو اچھا سمجھتے ہیں سرو کریں بس. بہرحال یہ بات کہیں اور پہنچ گئی, ہم تو روزے کے مسائل میں تھے. آپ نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا ہے. واپٹا والوں نے مجھے بھی تنگ کیا ہوا تھا, مجھے بھی تھوڑا غصہ تھا ان کے اوپر, وہ نکل گیا. چلے اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا کرپشن کیا. ہمارا 6 ماہ پہلے ہم نے میٹر لگوایا, ٹھیک ہے, میٹر لگوایا بجلی کا. وہ میٹر جو ہے وہ 6 ماہ میں جل گیا. چلے ٹھیک ہے, مشین ہے, مشین کا کیا بھروسہ. وہ واپٹا کے 2 بندے آئے, جی آپ کا میٹر جل گیا. چلو ٹھیک ہے یار, جل گیا. میں نے کہا یار 6 ماہ پہلے لگوایا, کوئی وارنٹی تو ہوتی ہوگی. وہ خاموش نہیں, 15,000 لگیں گے, میٹر چینج ہوگا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. اتفاق سے میں نے میٹر پڑھ لیا, میٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا 2 سال کی وارنٹی ہے. اچھا, مجھے بڑا حیرت ہوئی یار, میٹر کے اوپر, واپٹا کے میٹر پہ 2 سال کی وارنٹی لکھی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ میٹر جو ہے نا, جس ڈیٹ کو انہوں نے لگایا ہے اس ڈیٹ سے 3 مہینے پہلے وارنٹی ختم ہو چکی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یوز میٹر لگایا, کہیں کسی اور کا اتار کے لگایا. ایک بات ہے, چلے مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. لیکن میں نے کیا کیا کہ وہ ایک روشن ایپ ہوتی ہے, یہ میں نے کہا چلو آن لائن شکایت کر کے دیکھتے ہیں. وہ واپٹا والوں نے کہا کہ آن لائن شکایت کر دیں. میں نے کہا جی میٹر جل گیا اور ابھی 6 ماہ نہیں ہوئی, لگوایا 2 سال اس کی وارنٹی ہوتی ہے. اگلے دن وہ کیا ہوا کہ جی مسئلہ ریزالو ہو گیا. مجھ سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا, وہاں ریزالو. میں نے پھر شکایت کر دی. میں نے کہا کم از کم یہ تو نہ کہیں کہ ریزالو ہو گیا, پوچھ تو لیں مجھے فون کر کے کہ میٹر چینج ہوا نہیں ہوا. پھر اگلے دن ریزالو, مطلب جس کو وہ فارورڈ کر رہے تھے, جس بندے کو, وہ وہی بندہ ہے جو 2 بندے بھیج رہے کہ 15,000 دے دیں. اب بات سمجھ رہے ہیں, ایکس سی این ہے یا ایس ڈی او ہے, گرین ٹاؤن کا یا ٹاؤن شپ کا, جو بھی ہے, بہرحال وہی تو بندے بھیج رہا ہے. اسی کو میری اپلیکیشن جا رہی ہے. مطلب جو پلینٹف ہے وہی جج ہے, مدعا اعلیٰ ہے, جس کے خلاف دعویٰ ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کام کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو وہ بھیجتے ہیں اس کو اور وہ کہتا ہے جی ریزالٹ ہو گیا 2 گھنٹوں بعد ہی. تیسری مرتبہ پھر میں نے اسے کہا اور میری کنورسیشن ہوئی, میں نے کہا کم از کم یہ کام نہ کریں, ریزالٹ نہیں ہوا. اچھا, وہ یہ ہوا کہ اتنا دباؤ پڑا, انہوں نے ان کو کہا اور ان کو میٹر تبدیل کرنا پڑا اور یہ آئے اور فری میں میٹر لگا کے چلے گئے. یہ بڑا اچھا کام ہو گیا, مجھے خوشی ہوئی. چلو یار تھوڑی سی مجھے کھپت ہوئی, میٹر لگ گیا, ٹھیک ہے. مطلب 15,000 محکمے کو جانے تھے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ محکمے کو نہیں جانے تھے, ان کی جیب میں جانے تھے. محکمے نے مجھے فری میں میٹر دے دیا ان کو کہہ کے, کیونکہ وہ وارنٹی میں تھا, وہ میٹر لگ گیا. اچھا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ جی یہ سسٹم میں یہ مسائل پیدا ہوں گے. اگلے مہینے انہوں نے 40,000 کا بل ٹھوک دیا. اس ایک کمرے کا میٹر ہے صرف, جنوری کا بل. پیچھے ہمارے پورے سال کا کوئی بل جو ہے 25,000 سے, جون جولائی کا بل, یہ 2 چلر چلتے ہیں, 25,000 ہے. پچھلے لگاتار 3 مہینے کا بل 9,000 آ رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے, لاسٹ منتھ کا بل ڈال دیتے, اس سے پچھلے کا 9,000 کا بل بنتا تھا, 40,000 بل ٹھوک دیا. کیوں؟ کیونکہ انہیں 15,000 رشوت نہیں ملی. اب میں نے اس کی شکایت کی, ہر اگلے دن ریزالٹ, ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے 15,000 نہیں دیے, چلو آپ 40 دو نا.
40 دو. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, اس نظام میں میں کیا کروں, اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھاؤں. کیوں؟ اب آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا. محکمہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. محکمے نے تو اسی کو جج بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک, تو ایسے میں مسائل کا کیا حل ہے؟ مسائل کا حل بس یہی ہے کہ آواز تو خیر نکالنی ہے نا, آواز تو اٹھانی ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ جی آپ خاموش ہو جائیں, یہ کوئی حل نہیں. چلیں باہر, کہاں چلے گئے ہم ہیں. الکف اما یتنا فی مع الصیام. ہاں, اب اس کا حل میں نے ایک ہی نکالا ہے. اس کا حل واقعتاً ایک حل ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, یقین مانیں جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کا وقت ہے, اس کے لیے پہلے بد دعا کریں پھر اپنے لیے کوئی چیز مانگیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ کچھ ظلم سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا. پہلے اس کے لیے بد دعا کریں. وہ آپ کو دل سے ایک تکلیف ہوتی ہے نا, ایک پین ہوتی ہے, وہ پین میں یہ جو کہا گیا نا مظلوم کی بد دعا, یہ بات یہاں سے چلی تھی, اس تکلیف میں اس کے لیے بد دعا کریں. تو اس سے کچھ ہوگا کہ کچھ ریمیڈی آپ کو اللہ کی طرف سے, کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عدالت تو لگانی ہے, یہاں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی تھوڑی بہت عدالت لگا دیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن نے کہا نا کہ اہل ایمان کے دل کچھ ٹھنڈے ہو جائیں, ان کے سینوں میں کچھ ٹھنڈ پڑ جائے ہیں. اور کیا ہے, کس نے آپ کے بیاف پہ لڑنا ہے, یہ فلانا کچھ بھی نہیں ہوتا. مذہبی پارٹیوں میں دیکھ لیں, ان کے لیڈر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ساری پارٹی باہر احتجاج کے لیے نکلی ہوتی ہے. عام کارکن کے ساتھ مسئلہ کون نکلتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلتا. آپ کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں کھڑا ہوتا آپ کے ساتھ, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا. آپ نے خود کھڑے ہونا ہے. ہاں, اس کا حل یہی ہے, 70 بندوں کی جو ہے وہ پارٹی بنا لیں اور اپنے محلے کے لیول پہ اور حلف الفضول ٹائپ معاہدہ کریں کہ ان 70 بندوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, کسی محکمے کا جو اس کے ساتھ ظلم کرے گا. پولیس والے FIR نہیں کاٹ رہے, زیادتی کر رہے ہیں. وابٹا والے جو ہے وہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. LDA والے زیادتی کر رہے ہیں. پٹوار خانے کوئی محکمہ آپ کے ساتھ, یہاں 40 تو محکمے ہیں, ہر محکمہ جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے کہ رشوت کھانے کو تیار بیٹھا ہے. یعنی محکمے کو پیسے دینے میں آپ کو حرج نہیں ہوتی, جو جائز اس کے پیسے بنتے ہیں, لیکن وہ درمیان میں اس کو دیتے ہوئی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو الکف اما یتنافی مع الصیام, روزے کے جو منافی چیزیں ان سے بچتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لیس الصیام من الاکل والشرب. روزہ صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ہے, صرف کھانے پینے سے نہیں. وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ. لغویات سے بھی روزہ ہے, بے حیائی کی باتوں سے بھی روزہ ہے. یعنی صرف کھانا پینا ترک نہیں کرنا, بلکہ لغو کاموں کو بھی, میننگ لیس کاموں کو بھی ترک کرنا ہے, بے حیائی کی باتوں کو بھی ترک کرنا ہے. یہ حدیثیں خیر پہلے بھی گزر چکی ہیں. اگر کوئی تمہیں فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ, اگر کوئی تمہیں گالی دے, او جاہل علیک, یا تمہارے ساتھ جذباتی ہو جائے روزے کی حالت میں, فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ, بس اتنا کہہ دو بھائی میں روزے سے. اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ. جو بندہ جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کو, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, اور اس کے بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. جھوٹی بات والعمل بھی, اور اس پہ عمل, یعنی ایک جھوٹ عمل کا بھی ہوتا ہے, کریکٹر کا بھی. جھوٹ ضروری نہیں زبان کا ہو, جھوٹ کریکٹر کا بھی ہوتا ہے. تو اب اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, تسبیح پکڑی ہوئی ہے, اب سب چوروں نے داڑیاں رکھی ہیں, صحیح بات ہے, سارے کرپٹ, جتنی زیادہ کرپشن کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ مذہبی حلیہ اختیار کرتے ہیں. ٹوپی رکھی ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, مسجد کے نمازی ہیں. یقین مانے میں ایک دفعہ ایک مسجد میں نماز پڑھتا تھا, مجھے ایک بڑا عجیب خواب آیا. مسجد میں وہ کچھ اور بھی نمازی تھے اور سفید داڑھی. میں نے خواب میں یہ دیکھا, اب یہ سچا خواب ہے, بہرحال خواب کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے, لیکن اس کو آپ دیکھیں گے, مطلب آبزرویشن یہی ہے, آپ کی آبزرویشن یہی ہے, ہماری آبزرویشن یہی. میں نے خواب دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے جو انٹرنس ہے نا, اس کے بالکل باہر 3-4 لوگ, وہی مطلب وہ نمازی جو ہیں سفید داڑھیوں والے اور بڑے حاجی بزرگ, ایک کتیا کھڑی ہے اور کتیا کے
تھنوں سے منہ لگا کے اس کا دودھ پی رہے ہیں. اور میں یہ سوچوں کہ یار انہوں نے ایک حرام چیز کو جائز بنایا اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہے ہیں, کتیا کا دودھ پیے جا رہے ہیں اور اس کو جائز سمجھ کے یہ کر رہے ہیں. وہ خواب آیا گیا ہو گیا, میں نے اس کو نظر انداز کر دیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کچھ ٹائم نہیں گزرا, اسی مسجد میں ایک اور وکیل صاحب تھے, وہ بھی نماز پڑھتے تھے, ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا تو اچانک انہوں نے وہ صاحب گزرے, کہتے ہیں ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا, بس مسجد میں آتے ہیں. کہتے ہیں فلاں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اور بہت کرپٹ آدمی ہے, راشی ہے, رشوت خور ہے. پھر فوراً مجھے وہ خواب کلک کیا. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے, یہ صورتحال ہے. یہ نماز, وہ یہ حدیثیں یہی بتا رہی ہیں کہ نماز روزے کا کیا فائدہ. اگر آپ حرام نہیں چھوڑے, آپ لوگوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں, اس نماز روزے کا کیا فائدہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے, اور کوئی فائدہ نہیں, اور کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ کا حق ہے, وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے. بندے کا جو حق مارا ہے تو وہ تو دیے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ جو مفلس والی روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کریں گے, بندے کو جہنم کے اوپر کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے, اور ایک بندہ اوت پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. مان لیا ان کے حج عمرے کی نیکی مل گئی, ٹھیک ہے, اوت پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا. ایک بندہ آئے گا, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی, یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا, یا اللہ اس نے میرا حق مارا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور تو کچھ نہیں, اس کی نیکیاں لے جاؤ, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے, یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نیکیاں تو ہے کوئی نہیں, اپنے گناہ اس پہ ڈال جاؤ. وہ گناہ ڈالیں گے, وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا, پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا. یہ نیکی کوئی آخرت میں فائدہ نہیں دے گی. اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو بہت ضروری ہے حقوق العباد خاص طور پہ. اور اللہ کے رسول نے اسی چیز کی طرف توجہ دی کہ جھوٹ بولی جا رہا ہے, جھوٹ بول کے کمائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے عمل سے جھوٹ بول رہا ہے, اپنے قول سے جھوٹ بول رہا ہے, مطلب دا لگانے سے باز نہیں آ رہا, فراڈ سے باز نہیں آ رہا, روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں تو بہت واضح الفاظ ہے, رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں انہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ورب قائم لیس لہ من قیام الا السحر. اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں, تہجد گزار ایسے ہیں بہت سارے, سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے ان کے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں لکھا جا رہا. تہجد گزار کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نیکی کو ضائع کرنا. اور یہ ہمارے مطلب اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارے لوگ دیکھیں, مطلب نعت خوانی ہو رہی ہے, مطلب جتنا بڑا کرپٹ ہے تو وہ اگر اہل تشیع سے ہے تو وہ محرم میں جو ہے وہ سبیلے لگا دے گا کہ سارے سال کی کرپشن اس کی جائز ہو جائے, اپنے ضمیر کو مطمئن کر لے کہ میں نے کوئی نیکی کر لی ہے. ٹھیک ہے, کوئی سنی مکتب فکر سے ہے تو میلاد منا لے گا, نعتیں پڑھ لے گا, اور اس سے یہ سمجھے گا کہ سارے گناہ معاف ہو گئے جو لوگوں کے حقوق مارے ہیں. ہاں, وہ توحید پہ خوش ہوگا نا کہ میں مواحد ہوں. اہل حدیث بھی جو ہے ظاہری بات ہے تو وہ بھی کوئی پاک پوتر تو نہیں ہے نا, وہ بھی کرپشن پہ آئیں تو وہ بھی کرپشن کرتے ہیں. تو صرف توحید آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی. ایک اہل حدیث سے میری بحث ہوگی, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اہل حدیث, پہلے یہ بتاؤ کہ اہل حدیث رشوت لے سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں لیتے بھی ہوں گے. میں نے کہا حرام ہاں کھاتے بھی ہوں گے. تو میں نے کہا جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ صرف توحید کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے, اس بات کو سمجھو. ہر مکتب فکر نے کیا کیا کہ ایک چیز پکڑ لی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کو جنت میں لے جائے گی. اور بھائی باقی اعمال کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ ساری زندگی جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو صرف توحید جنت میں نہیں لے کے جائے گی. سود کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, تو اگر وہ موحد ہے, سود کھائی جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہے, کہہ رہا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا, بریلوی نہیں جائے گا. تو یہ تو وہی باتیں ہو گئی نا جیسے یہودی کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بڑے چہیتے اور اللہ کے بڑے پسندیدہ. پوری زندگی جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے, بندوں کا بھی کرنا ہے, پھر جنت ہے. سیدھی سی بات ہے, بھلے جس بھی مکتب فکر سے ہو. یہ اپنی مفلسی کو چھپانا بھی جھوٹ میں آتا ہے. جی, مفلسی کو چھپانا بھی جھوٹ میں آتا ہے. اگر کوئی اب حلیہ اس طرح اختیار کرے کہ اس کی مفلسی کا اندازہ نہ ہو. نہیں, یہ نہیں. مفلسی چھپانا جو ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے. ہاں, مفلسی چھپانا جھوٹ میں نہیں. چلیں جی, ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیں. مسواک کرنا, ٹھیک ہے. روزے دار کے لیے مسواک کرنا جو ہے یہ بھی الاؤڈ ہے. مطلب
اول دن میں ہو آخر دن میں ہو. کچھ علماء نے کہا کہ آخر دن میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ سلم روزے کی حالت میں مسواک کر لیا کرتے تھے. ہم نے کہا تھا کہ برش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی روزے کے آداب میں سے ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کے گھر والے جو قریبی نمازی ہیں وہ متاثر ہوں گے. پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، بالکل. الجود و مدارست القرآن، سخاوت، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کے علاوہ جن چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، ایک تو صدقے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور دوسرا قرآن کا، اور تیسرا دعا کا. یعنی روزے کے علاوہ یہ 3 عبادتیں آپ نے ان کا خاص اہتمام کیا رمضان میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں تو ایسے سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے تیز آندھی اور طوفان، یعنی جیسے تیز آندھی جھکڑ طوفان چلتا ہے نا، ایسے آپ کا صدقہ ہوتا تھا، پے در پے مسلسل جیسے صدقہ کرنے میں لگیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگیں. اور دوسرا، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. ٹھیک ہے، فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی مطلب قرآن سنتے سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور دوسرا تیز آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان میں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. سخاوت میں کیا صرف مال آئے گا، اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، اصلاً تو مال ہی مراد ہے، اصلاً مال ہی مراد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب کسی کو وقت دے دینا یہ بھی انفاق میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالا کریں. یعنی یہ کام آپ کو آتا ہے، کسی کو سکھا دیں، کسی غریب مسکین کو 4 پیسے کما لے گا، یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسپرٹیز کو سکھانا، یہ بھی. ہر بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اصلاً مراد جو ہے وہ مال ہی ہے. لیکن مال کے علاوہ اپنی صلاحیتوں کا صدقہ یہ بھی اہم ہے، اپنے اوقات کا صدقہ یہ بھی اہم ہے، یہ بھی صدقے میں شمار ہے. نیکسٹ کیا ہے، عبادت میں خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کرنا اس کا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احی اللیل، یہ بہت مطلب بلیغ کلام ہے، رات کو زندہ کرتے تھے. دیکھیں نا، اب بہت سارے شہر ایسے ہیں جیسے کراچی میں، دیکھیں جیسے نظر ہی نہیں آتا کہ جی رات ہے. رات کو زندہ کرنا، یعنی رات میں دن کا سامان پیدا کرنا. لیکن یہ رات کیسے زندہ ہو؟ عبادت کے ذریعے سے، کھیل کود کے ذریعے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں احی اللیل، رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی رات دن کی طرح ہوتی تھی. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے، یعنی طاق راتوں میں. اور آخری عشرے میں خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں کہ تم نے بھی عبادت کرنی ہے، بیوی بچوں کو بھی اور بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں. وَشَدَّ الْمِيزَارَ، اور اپنا جو تہمت تھے وہ کس لیتے تھے. مطلب تہمت کس لینے سے کیا مراد ہے؟ اہتمام سے لگ جانا، کسی کام کے لیے اہتمام کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لنگوٹ کس لینا، یعنی اہتمام سے کوئی کام کرنا. چلیں جی، یہ روزے کے آداب میں سے کچھ چیزوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا. نیکسٹ ٹائم پھر ہم کریں گے مباحات الصیام، یعنی وہ کام جو روزے کی حالت میں جائز ہیں. ٹھیک ہے، اور مفسدات صوم بھی ہم دیکھ لیں گے کہ وہ کام جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.